انگلش رومانٹک مووی کو وہ بڑے غور سے دیکھتی اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہی تھی۔ قاسم نے ذہنی طور پر معذور اپنی بیوی کو دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ لیپ ٹاپ بند کیا تو وہ رونے لگی۔ ایکسیڈنٹ میں اس کے چچا چچی کا انتقال ہو گیا۔ اپنے بابا کی مجبور کرنے پہ قاسم نے اسے کے ساتھ نکاح کیا۔ مجھے بھی ایسے آپ کے ساتھ باتھ ٹب میں نہانا ہے، آپ بھی تو میرے شوہر ہیں۔ وہ آگے بڑھ کے قاسم کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ قاسم نے اسے جھٹک دیا۔ اگلی صبح شاور لیتے ہوئے وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کے اندر گئی۔ قاسم نے غصے سے شاور کے نیچے کھڑا کرتے اس پاگل کے بھیگے ہونٹوں پر چھکتے ہوئے۔ آدھی رات کو وہ نشے کی حالت میں قاسم گھر میں داخل ہوا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اچانک اسے صوفے پہ بیٹھا ہوا ایک وجود نظر آیا۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا جس پہ کارٹون لگے ہوئے تھے۔ وہ عجیب نگاہوں سے منال کی طرف دیکھنے لگا جو ذہنی طور پر معذور تھی۔ بالکل اس کا ذہن بچوں کے جیسا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، کرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھا۔ اس وقت اسے بالکل بھی ہوش نہیں تھی۔ وہ ذہنی طور پہ معذور ہے، اس کا ذہن بچوں جیسا ہے، کیا نہیں ہے، مگر اس کے سامنے ایک عورت موجود تھی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس طریقے سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ منال نے قاسم کی طرف دیکھا۔ قاسم بھائی آپ کب آئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مگر قاسم آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ لے جا رہا تھا۔ اس کے سلیو لیس اس کے دودھیا بازو پہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ قاسم بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بے شک ذہنی طور پہ معذور بچی لگتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اسے محسوس ہو رہا تھا شاید یہ شخص اسے انداز میں نہیں چھو رہا۔ اس کی گال کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، تم کتنی حسین ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہو گیا، اس کے ہونٹوں کو سہلایا تو وہ پیچھے کی طرف ہونے لگی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک دفعہ پھر سے گھبراتے ہوئے بولی، کیا تمہیں میرا پیار چاہیے؟ میں تمہیں بہت سارا پیار کروں۔ وہ عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ٹپک رہی تھی جسے دیکھ کے منال گھبرانے لگی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ گندی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں کے پاس محسوس کر کے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کو قریب کیا تو وہ سیدھا کسی پھکے ہوئے پھل کی مانند اس کی گود میں آ گری۔ اگلے ہی لمحے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے منال کو فوراً سے دور کیا، پیچھے دیکھا تو اس کے بابا جان کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے بابا جان کو دیکھتے ہی وہ گویا ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اتنا بھی وہ نشے میں نہیں تھا۔ تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے بیٹے کو نوٹ کر چکے تھے۔ وہ بابا، میں بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، آج کے بعد آفس سے اتنی لیٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی لیٹ آئے ہو، آفس میں ہی بیٹھتے نا، انہوں نے غصے میں کہا اور اسے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا۔ بار بار اپنی ہی حرکت اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اپنے گھر میں موجود کسی بھی اپنے کزن کو یا کسی کو بھی ایسی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے منال کو دیکھا۔ اور اس کے بابا دیکھ چکے تھے، نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے غصے میں اپنے ہاتھ کا مکہ دیوار پہ مارا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی نشہ نہیں کیا تھا۔ آج بھی ایک دوست کی پارٹی میں چلا گیا، وہاں زبردستی اسے پلا دی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے بابا اس بات پہ اتنی جلدی خاموش ہونے والے نہیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات کریں گے۔ صبح جب فریش ہو کے باہر آیا،
آج اسے آفس سے چھٹی تھی، وہ آ کے بیٹھا ہی تھا۔ اس کے بابا کہنے لگے، اچھا ہوا تم بھی آ گئے ہو، کچھ ہم نے فائنل کیا ہے، آج شام کو تمہارا نکاح ہے۔ اور یہ سن کے اس نے ناشتہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تھے، قاسم کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے حیرت سے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا۔ میرا نکاح؟ کیا مطلب میرا نکاح؟ کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، کیا خالہ کو ایک دن میں اتنی جلدی لگ گئی ہے جب وہ اپنی بیٹی کا نکاح اتنی جلدی میرے ساتھ کروانا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے اس کے بابا کہنے لگے، نہیں قاسم بیٹا، تمہارا نکاح بسمہ کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا نکاح منال کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ سن کے اسے یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پہ گرا دیے ہوں۔ وٹ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کا لحاظ کیے بغیر غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کے بابا نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پاگل نہیں ہے، آئی سمجھ، میری بھتیجی ہے اور اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہی ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مطلب اس کی مما اس رشتے سے خوش نہیں تھی، کیونکہ ان کی تو ہمیشہ سے خواہش تھی وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنا کے اس گھر میں لے کے آتی۔ مگر اپنے بابا کی بات سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہے وہ ذہنی طور پہ معصوم لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے بابا جان، اس کا بچوں جیسا ذہن ہے، میں کیسے اسے برداشت کروں گا؟ مجھ پہ یہ ظلم مت کریں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کل رات والی جو تمہاری حرکت تھی، اس کے بعد یہی میں نے فائنل کیا ہے۔ شاید مجھے لگتا ہے تم اسے محبت کرتے ہو، تبھی اس کے اتنا پاس بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ تمہیں کیا آفت آئی ہوئی تھی؟ اور اسے اس انداز میں بےہودگی سے چھونے کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ وہ نگاہیں جھکا گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر وہ آگے مزید کچھ بول نہیں سکا۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہے منال کیا ہے؟ منال وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر نے بولا ہے نا، اس کا علاج چل رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنے بابا کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے بابا نے جو فائنل کر دیا ہے وہی ہونا ہے۔ وہ نگاہیں جھکا گیا۔ شام کو وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بابا نے بولا تھا صرف نکاح ہی کروانا چاہتے ہیں، بعد میں پھر دھوم دھام سے رخصتی ہوگی جب وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا یہ نکاح بھی اس پر کس قدر بھاری پڑنے والا ہے۔ وہ اس کے پہلو میں سفید رنگ کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم کے چہرے پہ تو کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ ہی نہیں تھی۔ 2 سال پہلے منال کے ماما بابا کا منال کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں منال تو بچ گئی تھی، مگر اس کے بابا کو اور اس کے ماما کو بہت زیادہ چوٹیں آ گئیں۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچپن سے منال کو پسند کرتا تھا، اسے کبھی بسمہ پسند نہیں آئی تھی، مگر منال کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا ذہن بدل گیا، وہ بسمہ کو قبول کرنے لگا۔ مگر اب اچانک اس کا نکاح منال کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ عالیہ بیگم کو کہنے لگے، جاؤ اسے کمرے میں چھوڑ کے آؤ، آج کے بعد اس کی میڈیسن کا، اس کی ہر چیز کا خیال قاسم رکھے گا۔ قاسم نے حیرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا جو اس نے کل حرکت کی ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اور وہ اس کا اتنی جلدی ایکشن لیں گے اس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کو وہ بلکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے منال کھڑی ہوئی تھی، بچوں کی طرح چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے گلے سے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دور ہٹو۔ قاسم اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ مجھے وہ بتا رہی تھی آپ میرے شوہر بن چکے ہیں، آپ مجھے آپ کے کمرے میں رہنا ہوگا،
صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی کے بعد شوہر کے کمرے میں رہا جاتا ہے، لیکن آپ تو میرے شوہر ہیں نا، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، تو آپ کے ساتھ ہی سونا ہے، وہ بچوں کی طرح بولی، اور قاسم نے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے مزید قریب آنے لگی، اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اگر آج کے بعد ایسے میرے پاس آنے کی کوشش کی تو اتنا برا تمہارے ساتھ بیہیو کروں گا، اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دو گی۔ وہ اتنا اس کے قریب بول رہا تھا، قاسم کی سانسوں کی تپش منال کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے قاسم نرم پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ آپ کے ہاتھ میں بازو پہ لگ رہے ہیں۔ اس نے اتنی شدت سے اس کے کندھوں سے پکڑا ہوا تھا، اس کی انگلیاں کندھوں میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ فوراً سے اسے دور ہو گیا۔ چلو شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ، آج کے بعد اتنی رات کو میرے کمرے میں مت آنا۔ نہ جانے کیوں اسے منال کا سراپا بہکا رہا تھا۔ وہ سادہ سے حلیے میں اس کے سامنے تھی، سب سے بڑھ کے وہ سلیو لیس پہنتی تھی، کپڑے اس کے ایسے ہی ہوتے تھے۔ اس کے لباس کو دیکھ کے اس کے دو دھیا بازو، اس کا چھلکتا ہوا حسن، یہ سب کچھ اسے پاگل کرنے لگتا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آنے لگی۔ قاسم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کے لبوں کے اوپر جھکا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا، وہ آنکھیں بند کیے ویسے ہی کھڑی ہوئی تھی، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ منال کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ منال، اس نے آہستگی سے منال کا نام پکارا، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی، جیسے وہ انتظار میں ہو کہ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکے گا۔ قاسم نے اچانک اسے خود سے دور کر دیا۔ ایسا محسوس ہوا قاسم کو جیسے وہ یہ سب کچھ چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو ایک دم سے غصے میں کہنے لگی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں جا کے چاچو جان کو بتا کے آتی ہوں، میں چاچو جان کو بتاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ کھولتی باہر کی طرف جانے لگی۔ قاسم نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے لا کے بیڈ پہ پھینکا۔ خبردار، جو دوبارہ تم نے اس بارے میں بابا کو یا کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگلی بات پہ قاسم آہستگی سے اس کے قریب ہوا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، میاں بیوی کے درمیان یہی تو رشتہ ہوتا ہے، اس بارے میں سب کو نہیں بتایا جاتا، بری بات ہوتی ہے۔ تم میری بیوی ہونا، وعدہ کرو کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جس قدر پاگل ہے، اس نے فوراً سے جا کے سب کو باہر بتا دینا تھا۔ چلو وعدہ کرو، ہاتھ کو آگے کرتا ہوا بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے پنکی، پرومس، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، آپ دوبارہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ لاڈ سے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ نرمی سے بولا، میں آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ نہیں، میرے ساتھ نہیں سونا۔ مگر وہ ضدی انداز میں بولی، ایسے سب لوگ برا سمجھیں گے نا، ایسے نہیں سونا۔ وہ دوبارہ سے اسے سمجھانا چاہا، میں یہاں آپ کے ساتھ بیڈ پہ سو جاتی ہوں، صبح صبح اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، ذہنی طور پہ معذور ہونے کے باوجود اسے کس قدر چالاکیاں آتی تھی۔ ٹھیک ہے سو جاؤ۔ وہ خود بہت زیادہ بیزار تھا۔ آدھی رات کو وہ آ کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹا۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی
کہ وہ سو چکی ہے، دوسری طرف سونے کے لیے لیٹا، مگر اچانک وہ اس کے قریب آ گئی۔ نیند میں اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے، اپنی ایک ٹانگ اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دی، اور یہ لمحہ تھا جب اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا، اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ لڑکی اسے مکمل طور پہ بہکانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ اسے سینے میں کھینچنے لگا تھا، اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اپنے سینے سے لگا گیا۔ منال کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نیند میں بھی وہ دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے آہستگی سے اپنی گرفت کو ڈھیلا کیا، اس کے اوپر جھکا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بہت حسین تم۔ لیکن اچانک ہی اسے خود سے دور چھٹک گیا۔ اس پاگل لڑکی کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ ساری زندگی ٹھیک ہوتا، پچھلے 1 سال میں ٹھیک ہو جاتی۔ یہ کہتے ہوئے اسے دور ہوتا جا کے صوفے پہ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر بار بار آنکھوں کے سامنے نگاہیں منال کی طرف جا رہی تھیں۔ اٹھ جائیں نا، اٹھ جائیں، آپ ابھی تک سو رہے ہیں۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو صوفے پہ سویا ہوا تھا۔ اپنے چہرے پہ کچھ ٹھنڈا محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، تم اپنے کمرے میں نہیں گئی؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو اٹھا رہی تھی، وہ میں باہر گئی تھی، پھر میں واپس آ گئی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، آپ کو اٹھا رہی ہوں؟ اچھا جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے ابھی سونے دو۔ وہ صوفے پہ رات بھر سویا تھا، اس کے اپنے پورے وجود میں درد ہونے لگی۔ آ کے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹا، مگر وہ اسے کہنے لگی، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، اس کے سینے پہ سر رکھ لیا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، عالیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، اس کے سینے پہ سر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے عالیہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، یہاں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ تمہیں آگ لگی ہوئی تھی، اس لڑکی کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں ہی لے کے آ جاؤ۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولیں۔ ان کی بات سن کے وہ خونخوار نگاہوں سے اپنی ناسمجھ بیوی کو دیکھنے لگا۔ عالیہ بیگم تو کمرے سے باہر چلی گئیں، مگر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا۔ چلو جاؤ یہاں سے، اس نے غصے میں چھڑکا، تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر بھی گئی تھی۔ فریش ہو کے باہر آیا، نیچے سے اسے مسلسل شور کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی مما تو نیچے اکیلی تھیں، اس کے بابا آفس کے لیے چلے گئے تھے، تو پھر کون آ گیا تھا؟ اس نے نیچے سیڑھیوں سے اترتا ہوا آیا تو سامنے بسمہ تھی۔ بسمہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، بے ساختہ ہی اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، مجھے تم سے شادی کرنی تھی، تم نے کیوں منال کے ساتھ نکاح کیا؟ تم صرف میرے ہو۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی اس حرکت پہ غصہ ہو گیا، اسے خود سے دور کرنے لگا۔ پاگل ہو گئی ہو، دور ہٹو مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بسمہ کو خود سے دور کرنا چاہا۔ بسمہ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ اسی وقت منال بھی آ گئی۔ غصے میں منال کی طرف دیکھنے لگا، پاگل لڑکی، تمہاری زندگی میں نہیں شامل ہونے دوں گا، یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہاری بیوی بنوں گی، یہ میری جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اور ایسی حرکتیں کرتا ہوا دیکھ کے اس نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ نیچے گری ہوئی منال کو آہستگی سے اسے اٹھایا۔ جاؤ تم کمرے میں، اس نے منال کو کمرے میں جانے کا کہا۔ منال کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس درد کو دیکھ چکا تھا، اسے بہت عجیب لگا، بہت زیادہ۔
اسے منال کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی۔ بسمہ آرام سے بھی بات کی جا سکتی تھی، اتنا ہنگامہ مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ مما اسے سمجھائیں۔ وہ سنجیدگی سے عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ عالیہ بیگم نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہونی ہے۔ اس کا مائنڈ سیٹ تھا۔ میں اسے کیا سمجھاؤں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ بچپن سے تم سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن مما، پھر آپ اس وقت بابا کو سمجھاتی نا۔ میں تو منال کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اب میری بیوی بن چکی ہے۔ بیٹا وہ تمہاری بیوی رہے گی، پاگل ہے، تمہیں بچے پیدا کر کے نہیں دے گی۔ تم اس سے دوسری شادی کر لو، کیونکہ اس کا یہی ارادہ تھا کہ بعد میں بڑی آسانی سے منال کو اس کی زندگی سے نکال دے گی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھو فی الحال بسمہ، ہم اس ٹاپک پہ خاموش رہیں، بعد میں بات کریں گے۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسے بھیج دیا۔ رات کو کھانے پہ عالیہ بیگم یہی کہہ رہی تھی، منال تو اس قابل نہیں ہے کہ ساتھ زندگی گزاری جا سکے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے گی یا نہیں۔ ڈاکٹر نے تو یہی بولا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، شاید کبھی ٹھیک ہو۔ ایسے میں ہمارا بیٹا ساری زندگی اس پاگل کے ساتھ تو نہیں زندگی گزار سکے گا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کی شادی بسمہ کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو بیگم، میں فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، اس کی مرضی سے شادی کروا لیں، میں اس کی بسمہ کے ساتھ کرواؤں گی۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر کر لو بسمہ کے ساتھ شادی۔ اگر تم 2 بیویاں سنبھال سکتے ہو، دونوں کے درمیان انصاف کر سکتے ہو، اگر ناانصافی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خود بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بسمہ کے ساتھ شادی کرنے سے وہ انکار کرتا تو وہ آگے سے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دیتی، جو اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اب تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی فائنل ہوا تھا۔ بسمہ کے گھر والے بھی مان چکے تھے کہ وہ اس کی دوسری بیوی بن جائے، کیونکہ اس کا بچپن سے مائنڈ سیٹ تھا وہ اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ وہ جو پہلے منال کی شرارتیں کرتی تھی، اس نے بالکل شرارتیں کرنا بھی بند کرتی تھی۔ عجیب طرح سے خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ آکی اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ سگریٹ سلگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنی گود میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کے غصے میں اسے پوچھنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، پلیز منال، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ قاسم غصے میں بولا۔ اس کی بات سن کے منال کہنے لگی، مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے نا، مجھے تو آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو اور چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ اس کی بات سن کے منال ابھی بھی اس کے پاس بیٹھی اس کے قریب ہوئی تو اس نے غصے میں منال کو خود سے دور جھٹک دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، خود سے دور جانے کا کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے بہت برا لگا تھا۔ اسے یوں چھٹکتے ہوئے وہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکلا، منال کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے سنجیدگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے وہ لیپ ٹاپ میں لگی ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کا کہنا تھا۔ جیسے ہی اس کے پاس آیا تو سامنے کوئی رومانوی مووی دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ کیا تم فضولیات دیکھ رہی ہو؟ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ میں دیکھ رہی تھی۔ کسی چیز سے روکا ہے؟ یہ آپ کے دیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا بولا۔ پھر میرے دیکھنے والا کیا ہے؟ لائے مجھے دیں۔ جیسے میاں بیوی رہتے ہیں ایسے آپ میرے ساتھ نہیں رہتے، ایسے مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ سنجیدگی سے اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔
اس کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگا، ایسی فضول باتیں بند کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے پاس آ گئی، لیکن مجھے ایسے ہی آپ کے ساتھ رہنا ہے، جیسے میاں بیوی رہتے ہیں، ایسے ہی تو رہتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں۔ ان کے بچے بھی ہیں، مجھے بھی بچہ چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ، وہ روتے ہوئے ضدی انداز میں بولی۔ بچے معلوم بھی ہے کیسے ہوتے ہیں؟ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ ہاں مجھے سب پتہ ہے، مجھے بچے چاہیے، مجھے نہیں پتہ، وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کی بات سن کے اسے منال پہ غصہ آ گیا، ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ وہ پہلے بہت زیادہ پریشان تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے کیا کرنا ہے۔ اوپر سے منال کی حرکتوں سے اسے مزید پریشان اور ڈسٹرب کر دیا۔ اس کی مہندی تھی، منال اس کے قریب آئی ہوئی تھی، وہ ضبط کھونے لگا، اپنی شرٹ کے بٹن کھول کے دور پھینکا۔ منال کے اوپر جھک گیا، وہ رونے لگی۔ ضبط سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، اور وہ خود بھی اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ حیران تھا۔ نہ روئی نہ چیخی، اسے بہت عجیب لگنے لگا، جیسے جیسے منال ٹھیک ہوئی وہ جان بوجھ کے یہ سب کر رہی ہو۔ مگر 1 سال پورا جان بوجھ کے وہ یہ ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی مسئلہ تو تھا۔ جیسے ہی اسے دور ہوا، اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، آہستگی سے اس کے قریب ہوا۔ منال اس کی گال کو تھپ تھپایا، کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں، آگ برس رہی تھی اس کی آنکھوں میں سے، اور پریشان ہوتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آہستگی سے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ سوری، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، تم اس بارے میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا۔ وہ نرمی سے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا خاموش ہونا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ منال کوئی بات تو بولو، قاسم نے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر وہ قاسم کے گرد بازو حائل کر کے بہت شدت سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ منال کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ دیکھو اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگی تھی، اس کے سینے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ منال تم کیا کر رہی ہو؟ منال مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم ٹھیک ہو؟ بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی کئی بار یہ چیز محسوس کر چکا ہوں۔ اس کی بات سن کے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، لیٹی رہی۔ وہ یوں ہی سو گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اکیلی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اپنے وجود پہ اس کے لمس کو محسوس کیا، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہیں، میں یہ سب کچھ مزید نہیں کر سکتی، مجھے حقیقت سامنے لانی ہوگی۔ وہ ذرا لب بڑبڑائی تھی، آج پہلی دفعہ اپنے اصلی حلیے میں آئی تھی۔ میں ایسے نہیں ہونے دوں گی، میں بسمہ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اتنی آسانی سے میں اسے بسمہ کا ہونے دوں؟ کل وہ بسمہ کا ہو جائے گا، بسمہ کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ نہ جانے کیا کچھ وہ سوچے جا رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ مزید یہ ڈرامہ نہیں کر سکتی، اگر یہ ڈرامہ کرتی رہی تو میں اس شخص کو کھو دوں گی۔ وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے ٹوٹ کے چاہتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مجھے تایا جان کی حقیقت سب کے سامنے لانی ہوگی۔ نہ جانے وہ کیا کچھ سوچے جا رہی تھی۔ جب روم کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب رات کو مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ پھر سے بچوں کی طرح ویسے ہی اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ قاسم بیزار سا نظر آنے لگا۔ یہ تمہارے لیے کچھ ڈریسز ہیں،
فنکشن پہ پہننے کے لیے پہن لینا، پھر آپ کسی اور لڑکی کو کیوں اپنے پاس لا رہے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ پلیز منال، میرے ساتھ فی الحال ضد مت کرنا، کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں خود سے بیزار ہوں اور تنگ آیا پڑا ہوں، میں تم سے کیا بات کروں گا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے اس کے قریب آ گئی، اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور قاسم کے دل کو کچھ ہوا تھا اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے۔ رونا بند کرو، اسے خود سے الگ کیا، اس کے آنسو صاف کیے، مگر ابھی تک اس کی ہچکیاں نکل رہی تھی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ پلیز رونا بند کرو، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کی پیشانی کو چوما۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ جب میری بیوی رہوگی میں تمہیں ایسے ہی محبت دیتا رہوں گا۔ مجھے بہت مجبوری میں بسمہ کے ساتھ شادی کرنی پڑ رہی ہے، دیکھنا وہ خود ہی میری زندگی سے نکل جائے گی جب اسے محبت نہیں دوں گا۔ میں نے اسے پہلے بتایا میں اسے محبت نہیں دے سکتا، اس کے باوجود اسے بس میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا ہے، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ تم سے میں محبت کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں وہ منال کو یہ سب کچھ بول رہا تھا۔ آج اسے منال کی آنکھوں میں تکلیف نظر آئی تھی۔ وہ پاگل ہونے کے باوجود بھی اسے کھونے سے کس قدر ڈر رہی تھی۔ کیا وہ بھی اسے اتنی ہی محبت کرتی تھی؟ اسے اتنا ہی ٹوٹ کے چاہتی تھی؟ آپ کی محبت جھوٹی ہے، آپ مجھے پاگل کہہ کے کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اس کے سینے پہ مکے مار رہی تھی۔ میرے ساتھ آپ نے جو کیا ہے میں تایا جان کو بتاؤں گی، نہیں، اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا، پرومس کرو۔ میں نے پرومس کیا تھا مگر یہ والا نہیں کیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ اسے خاموش کروا گیا۔ سب لوگ بہت برے ہو، غصے میں بولی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے میڈم، تم اچھی ہو نا، سب سے اچھی ہو، ٹھیک ہے بس اب ہم نے مان لیا کہ تم اچھی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ چپ ہو گئی، قاسم کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ رات مہندی کے فنکشن میں ساری رسومات ادا کی جا رہی تھی، کمبائن مہندی تھی، دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ منال بس آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ منال کی آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں، نہ کوئی بچوں جیسی حرکت کر رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خاموش تھی، خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، جو اس کا محبوب تھا، آج کسی اور عورت کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، کل اس نے ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو جانا تھا۔ یہی سوچ اسے تکلیف دینے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے الماری کھولی، وہاں سے اپنا موبائل نکالا۔ شاید اس گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا اس کے پاس موبائل تھا۔ ایک سم موجود تھی، اس کے پاس کوئی سم، کانٹیکٹ نمبر کچھ ایسا نہیں تھا، کیونکہ اسے تو پاگل ہی سمجھا جاتا تھا۔ کال کی تو دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ٹھیک ہے، مہندی کا فنکشن ختم ہوا۔ قاسم منال کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے منال کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگا، اس کے بعد لان میں آ کے پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگا، مگر وہ نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی تو جان پہ بن آئی، پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے تلاش کرنے لگا۔ منال، منال تم کہاں ہو؟ پورے گھر میں اس کا نام پکارتا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بابا جان بھی آ گئے۔ عالیہ بیگم کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ کیا آدھی رات کو منال منال لگا رکھا ہے؟ مما منال کہاں ہے؟ آپ نے منال کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ گھر پہ نہیں ہے،
کیا مطلب گھر پہ نہیں ہے؟ اس کے بابا کا صحیح معنوں میں رنگ فک ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے؟ کس ملازم کو آپ نے بولا تھا اس کا خیال رکھنا؟ اتنا بھی آپ لوگ نہیں کر سکے؟ وہ غصے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں عالیہ بیگم نے واضح طور پہ منال کے لیے محبت دیکھی، جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ ان کے لیے بہت برا تھا، جبکہ اس کے بابا جان تو کسی قیمت پہ منال کو اس گھر سے دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ اسے تلاش کریں، میں پولیس میں انفارم کرتا ہوں۔ وہ گاڑی لے کے باہر نکلا۔ رات کے 2 بجے کے وقت اچانک اسے فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہی منال تھی، اس کے کپڑوں سے پہچان چکا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا، سوادار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ منال ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ چھوٹی بچی تھی کیا؟ کیوں ایسے پاگلوں کی طرح گھر سے باہر نکلی؟ بتاؤ مجھے، غصے میں چلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ تو وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ نہ تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی، وہ بچوں کی طرح بولی تھی۔ خبردار، آج کے بعد تم نے گھر سے باہر قدم نکالنے کی کوشش کی۔ اب کی بار وہ اس پہ برس پڑا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کو اپنی گردن نم ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ شاید وہ رو رہا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا منال، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تم کیسی ہو کیسی نہیں، میں ساری زندگی تمہیں سنبھال سکتا ہوں۔ منال نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جو حقیقت اسے آج معلوم ہوئی تھی، اس کے بعد اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے یا کہیں دور چلی جائے۔ وہ خود اپنی مرضی سے گھر سے نکل کے آئی تھی۔ اسے کسی سے ملنے جانا تھا، مگر ملنے کے بعد جو اسے پتہ چلا، یہ سب کچھ بہت برا تھا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے خود سے دور کیا، اسے لے کے گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی لا کے کمرے میں لٹایا۔ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اس وجہ سے یہاں پہ ہی لیٹ جاؤ، محبت سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اگلے دن دلہن بنی بسمہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نکاح کا پوچھنے لگے۔ سب لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت پولیس وہاں پہ آ گئی اور یہ دیکھ کے سب لوگ حیران ہوئے تھے۔ پولیس آتے ہی اس کے بابا حسن صاحب کو کہنے لگی، حسن صاحب، آپ کو 2 لوگوں کے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سن کے ایک دم سے کھڑا ہوا۔ آپ کے خلاف سارے ثبوت آپ کی بھتیجی نے ہمیں دیے ہیں، جس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ کروانے میں آپ کا ہاتھ تھا، اور یہ سب کچھ آپ نے جائیداد کے لیے کیا۔ ہمیں آرڈر ہے، ہم آپ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پولیس والے ہتھکڑیاں لگانے لگے۔ ٹھیک اسی وقت پیچھے سے منال آئی۔ بالکل بدلی ہوئی منال لگ رہی تھی، کہیں سے بھی وہ سنجیدگی جنون والی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا کچھ تھا؟ غصے میں قاسم کا بازو پکڑا، کہنے لگی، تم اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ میں اتنی پاگل نہیں ہوں جو اپنے محبوب شوہر کو کسی اور عورت کے حوالے کر دوں۔ مجھے اس گھر میں ہمیشہ سے دکھ تکلیف ملے ہیں۔ پر روتے ہوئے بولی تھی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ بابا جان نے تمہارے ماما بابا کو ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے یہ سب کچھ کیا تھا تمہارے بابا نے، اور اس میں برابر کی شریک تو آپ کی مما بھی تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پہ کچھ کیا نہیں تھا تو انہیں معاف کر دیا، لیکن سارے ثبوت تمہارے بابا کے خلاف ہیں۔ 1 سال میں نے یہاں پہ ثبوت اکٹھے کیے۔ ہاں، میں پاگل بنی ہوئی تھی تاکہ مجھ پہ شک نہ ہوتا تمہارے بابا کو، اور میری شادی بھی تمہارے ساتھ تمہارے بابا نے اس وجہ سے کروائی تاکہ میری ساری جائیداد گھر میں ہی رہ سکے، کہیں اور نہ جائے، اور میں ساری زندگی جائیداد کو اپنے نام لگوا لوں۔
تمہارے بابا نے جائیداد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، انہیں جائیداد چاہیے تھی، وہ ویسے مانگ لیتے، میرے بابا نے کبھی انکار نہیں کرنا تھا، مگر تمہارے بابا نے ان کی جان لے لی، مجھے یتیم کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی اور اچانک وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی، اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ اس کے پاس قاسم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قاسم کی طرف دیکھا۔ بمشکل اٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ لیٹی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اٹھی اور قاسم کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی بابا اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے انہیں اپنا بابا کہتے ہوئے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا ماما بابا ایسے کریں گے۔ میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بابا نے اگر تمہیں تنہا کیا تھا تو میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ اس کے بعد عالیہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بابا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ انہیں اپنی غلطی پہ شرمندگی بھی تھی۔ وہ اسے معافی بھی مانگ چکے تھے، مگر وہ کیسے معاف کر دیتی؟ قاسم کے ساتھ وہ ایک خوبصورت زندگی گزارنے لگی۔ اس کی زندگی پرسکون تھی۔ بسمہ کی شادی ہو گئی کیونکہ بسمہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا قاسم منال سے محبت کرتا ہے اور کبھی قاسم اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔